وحدان کی پہچان، تعریفہ لغتاً الوحدان بضم الواو جمع واحد، یہ واحد کی جمع ہے اور واو کے ضمہ کے ساتھ ہے، وحدان۔ اصطلاحاً، اصطلاحی تعریف، ہم الرواة الذین لم یروا عن میں جواب شیئر کر دیں گی بک۔ میجبا بک شیئر کر دیں گی پلیز؟ نامہ ریکارڈنگ سٹاپ کر دو نا، بھی ساتھ ساتھ نہیں ہے تو۔ ہم پڑھے تھے وحدان سے کہ وحدان واحد کی جمع ہے اور واو کے ضمہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور اصطلاح میں وحدان کہا جاتا ہے وہ راوی جس سے آگے روایت کرنے والا ایک ہی راوی ہو۔ اس کو سمجھنے اور جاننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ معرفت مجہول العین ورد روایتہ اذا لم یکن صحابیا، جو آدمی مجہول العین ہے اس کی معرفت ہو جاتی ہے، ورد روایت ہی، اور اس کی روایت کو رد کرنا، اذا لم یکن صحابیا، جبکہ وہ صحابی نہ ہو تو اس کی روایت مردود ہوتی ہے، رد کر دی جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی مجہول ہے اور وہ ایک ہی ہے، مجہول العین ایک ہی آدمی ہے، مزید اس کے ساتھ کوئی اس کے معاونین موجود نہیں ہے اور دیگر افراد اس کے ساتھ موجود نہیں ہیں، وہ ایک ہی آدمی اور اس سے ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہے، تو اس کی روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ ہاں صحابی ہے تو صحابی کی روایت کو لیں گے، صحابی سے آگے ایک بھی روایت کرنے والا ہے تو اس کی روایت کو لیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں ذکر کرتے ہیں، من الصحابتی، صحابہ سے جو روایات ہیں، عروہ بن مدرس، لم یروان ہو غیر الشابی، یہ ایک صحابی ہیں عروہ بن مدرس، ان سے شابی کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی۔ والمسیب بن حزن لم یروان ہو غیر ابن ہی سعید، اور جو مسیب بن حزن ہیں
ان سے ان کے بیٹے سعید کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کی۔ اور تابعین میں اس کی مثال ابو العشرا لم یروی عنہ غیر حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ کے علاوہ ابو العشرا سے کسی نے بھی روایت نقل نہیں کی۔ حل اخرج شیخان فی صحیحہما عن الوحدان، کیا شیخان نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نور اللہ تعالی مرکزہما نے اپنی کتب کے اندر یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وحدان سے روایت کی ہیں یا نہیں کی؟ ذکر الحاکم فی المدخل، امام حاکم المدخل میں فرماتے ہیں، یہ المدخل بہت کمال کی کتاب ہے ویسے بدعات کے رد کے لیے، جس طرح آج کے دور ہے تو بہت پرانی کتاب ہے، قدیم کتاب ہے، غالباً 7ویں 8ویں صدی کی ہوگی، لیکن اس میں بدعات کی ایسی تردید کی گئی ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں عرف میں جو بدعات بہت زیادہ مروج ہیں، یوں لگتا ہے کہ انہوں نے آج کے حالات کو دیکھ کے لکھی۔ 2 جلدوں میں پشاور والوں نے چھاپی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں ان شیخین لم یخرجا من روایت هذا النوع شیئا، امام بخاری اور امام مسلم نے اس طرح کی کوئی روایت تخریج نہیں کی یعنی نقل نہیں کی اپنی کتابوں میں۔ لیکن جمہور المحدثین قالو، لیکن جمہور محدثین فرماتے ہیں ان فی الصحیحین احادیث کثیرۃ، صحیحین میں ایسی بہت ساری احادیث ہیں عن الوحدان من الصحابۃ منہا، جو ایک صحابی سے جن کو روایت کیا گیا، ایسی بہت ساری حدیثیں۔ حدیث المسیب فی وفات ابی طالب اخرج الشیخان، جیسے مسیب کی روایت جو ابو طالب کی وفات کے حوالے سے شیخین نے تخریج کی ہے۔ حدیث قیس بن ابی حازم، قیس بن ابو حازم کی حدیث عن مرداس الاسلمی، جو مرداس اسلمی سے روایت کرتے ہیں، یذهب الصالحون الاول فالاول، یہ روایت یذهب الصالحون الاول فالاول یہ اس کے اندر روایت کی گئی ہے، ولا راوی لمرداس غیر قیس والحدیث اخرجہ البخاری، اور مرداس کے علاوہ اس روایت کو کسی اور نے، قیس کے سوا کسی اور نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اور والحدیث اخرجہ البخاری، اور بخاری نے اس کی تخریج کی ہے، بخاری نے اخرجہ البخاری، بخاری نے اس کی تخریج کی ہے، اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔ اشہر المصنفات فیہ، اس سلسلے میں مشہور کتب کون سی ہیں؟ کتاب منفردات الوحدان للامام مسلم، امام مسلم کی کتاب منفردات الوحدان موجود ہے۔ معرفت من ذکر باسماء او صفات مختلفت، ان راویوں کی پہچان، ان راویوں کی جان پہچان، ذکر باسماء، کئی نام ان کے مذکوروں، او صفات مختلفت، یا مختلف صفات ان کی مذکوروں، یعنی بعض کا ایک راوی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں، نہیں تو آج کل بھی یہ ہوتا ہے، بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں، کوئی کس نام سے ہوتا ہے، اور 2 نام 4 نام کسی معاشرے میں وہ کس نام سے مشہور ہے، کسی میں کس نام سے، کسی میں کس نام سے۔ اس کی تعریف ہوا راوی وصف باسماء او القاب او کنن مختلفت، وہ راوی جسے ملقب کیا جائے مختلف کنیتوں یا مختلف ناموں کے ساتھ، من شخص واحد او من جماعت، وہ ایک آدمی کی طرف سے ہو یا وہ پوری جماعت کی طرف سے ہو، وہ نام اور اسماء یا کنیتیں اس کی مثال جیسے محمد بن صائب الکلبی سماہ بعضهم ابا الندر وسما بعضهم حماد بن صائب وسما بعضهم ابا سعید۔ تو یہ جو محمد بن صائب ہیں، بعض نے ان کا نام ابو نظر لکھا ہے، اور بعض نے حماد بن صائب، اور بعض نے ابو سعید۔ تو مختلف طرح سے مختلف حضرات نے ان کے مختلف نام لکھے ہیں۔ اچھا، اس بحث کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ نام مختلف نام ہیں، کنیتیں مختلف ہیں ایک ہی آدمی کی، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا اس بحث کو سمجھنے کا؟ فرماتے ہیں من فوائد ہی، اس کے فوائد میں سے یہ عدم الالتباس فی اسماء الشخص الواحد، ایک آدمی کے ناموں میں التباس نہیں ہوگا، وعدم الظن بانه اشخاص متعددون، اور اس میں یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اگر متعدد اشخاص ہیں تو اس کے اندر یہ گمان نہیں ہوگا کہ یہ ایک آدمی یا زیادہ لوگ ہیں۔ کشف و تدلیس شیوخ، شیوخ حضرات کی تدلیس سے کشف یعنی پردہ اٹھ جاتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جو بڑے حضرات ہیں ان کی تدلیس سے پردہ اٹھ جاتا ہے، یہ کون سا راوی اور کس سے یہ بات لی ہے، بیچ میں کسی کو چھپایا تو نہیں ہے۔
استعمال الخطیب کثیر من ذالک فی شیوخی، خطیب بغدادی نے اپنے اساتذہ کے بارے میں اس چیز کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے. فیروی فی کتبہ مثلا عن ابی القاسم الاصغری، اور اپنی کتابوں میں خطیب نے اس طرح سے روایات کی ہیں جیسے ابی القاسم الاصغری، عبید اللہ بن ابی الفتح الفارسی، اور عبداللہ بن احمد بن عثمان الصیرفی، والکل واحد، یہ سارے ایک ہی ہیں. اب خطیب بغدادی نے اپنی کتابوں میں کسی جگہ روایت کو ابو القاسم ازہری کے نام سے لکھا، اور کسی جگہ عبید اللہ ابن عبد الفتح فارسی کے نام سے، اور کہیں پر عبید اللہ بن احمد بن عثمان الصیرفی کے نام سے، حالانکہ آدمی ایک ہی ہے. اشہر المصنفات فی، اس موضوع پر مشہور تصانیف: ایضاح الاشکال الحافظ عبد الغنی بن سعید، حافظ عبد الغنی بن سعید کی مشہور اور معروف کتاب ایضاح الاشکال اس موضوع پہ عمدہ کتاب ہے. اور موضح اوہام الجمع والتفریق للخطیب البغدادی، خطیب بغدادی کی کتاب کون سی؟ موضح اوہام الجمع والتفریق، یہ بھی مشہور کتاب. معرفت المفردات من الاسماء والکنہ والالقاب، ناموں، کنیتوں اور القاب میں سے مفردات کی پہچان. المراد بالمفردات، مفردات سے مراد کیا ہے؟ ان یکون لشخص من الصحابۃ، ان یکون لشخص من الصحابۃ او الرواۃ عامۃ، صحابہ میں سے یا عام راویوں میں سے کسی شخص کا نام، کسی بھی محدث کا نام یا اس کی کنیت ایک ہی ہو. او احد العلماء اسم او کنیت، یا لقب او لقب، یا لقب ایک ہو. صحابہ میں سے یا حدیث کے عام راویوں میں سے کسی محدث کا نام ایک ہی ہو، اور یا کنیت یا لقب ایک ہی ہو. لا یشارک فی غیر، اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. من الرواۃ والعلماء، اس سے روایت کرنے والے اور حضرات علماء کرام میں سے کسی اور کا وہ نام یا لقب نہ ہو. وغالبا ما تکون تلک المفردات اسماء غریبۃ یصعب النطق بها، مفردات غریب، مفردات غریب یعنی ایسی مفردات جو جن کا تعارف، جن کی پہچان کم ہوتی ہے اور عموماً لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. یصعب النطق بها، جن کا تکلم کرنا، تلفظ کرنا، بولنا وہ بھی مشکل ہوتا ہے. کیونکہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے نام ہوتے ہیں کہ ان کا بولنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کیا نام ہے یہ، یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، اس طرح کے بھی بعض نام ہوتے ہیں. فائدۃ معرفت، اور اس کی پہچان کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، حضرات صحابہ اکرام ہیں یا عام احادیث کے روایت کرنے والے حضرات علماء اور محدثین ہیں. اب نام ان کا ایک ہے، کنیت ایک ہے، یا لقب ان کا ایک ہے، جس کے اندر کوئی دوسرا محدث شریک نہیں ہے، جس کے اندر کوئی دوسرا اس فن میں مہارت رکھنے والا شریک نہیں ہے. تو چونکہ عموماً ہوتا ایسے ہے کہ یہ نام نادر ہوتے ہیں جن کو زبان پر ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. جیسے فائدۃ معرفت سے اس کی پہچان آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی معرفت یا اس کی پہچان کیوں ضروری ہے، کیا فائدہ ہے. عدم الوقوع فی التسخیف، تو اس کو پہچاننے کی وجہ سے تسخیف سے، تلفظ کی غلطی سے بچت ہو جائے گی. والتخریف فی تلک الاسماء المفردۃ الغریبہ، اور جو مفردات غریبہ ہیں یعنی جو مشکل نام ہیں، نادر ہیں، ان کے اندر تخریف سے بچت ہو جاتی ہے. جیسے اس کی مثالیں ہیں: من الصحابۃ احمد بن عجیان. اب دیکھیں یہ زبان پہ لانا ذرا مشکل ہے، تو پھر اس کے لیے وزن نکالا جاتا ہے تاکہ اس وزن پر رکھ کر اس کو پڑھا جا سکے، بولا جا سکے. تو کہ عجیان، یہ اس کا وزن سفیان یا علیان ہے. علیان یا سفیان کیا، عجیان پڑھیں گے اس کو، عجیان یا عجیان نہیں پڑھیں گے، بلکہ سفیان یا علیان کے وزن پر اس کو پڑھیں گے. یا جیسے ایک مشہور نام ہے سندر بوزن جعفر، اس کو سندر یا سندر نہیں بلکہ سندر پڑھیں گے، جعفر کے وزن پر پڑھیں گے. من غیر الصحابہ، صحابہ کے علاوہ میں اس کی مثال اوسط،
بن عمر بن عمر، اوسط بن عمر، یہ کیا ہے؟ زریب بن نقیر بن سمیر، یہ صحابہ کے علاوہ میں اس کی مثال دی ہے۔ اور الکنا، کنیت میں، یہ ناموں میں ہو گئی مثال، کنیت میں من الصحابہ تھے، صحابہ میں اس کی مثال ابو الحمراء، ابو الحمراء کنیت ہے۔ یہ کون ہے؟ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ واسمہ ہلال ابن الحارث، ان کا نام ہلال بن حارث ہے۔ اور صحابہ کے علاوہ میں من غیر الصحابہ ابو العبیدین و اسمہ معاویہ بن سبرہ۔ اور القاب میں، یہ کنیت میں ہو گیا، القاب میں اس کی مثال من الصحابہ تھے، پہلے صحابہ میں اس کی مثال جیسے سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے۔ واسمہ مہران، ان کا نام مہران تھا۔ سفینہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے بہت سارا سامان ڈالا اور اٹھا کے چل پڑے، اونٹ جتنا سامان اٹھا کے چل پڑے، اللہ نے ایسی طاقت دی، اس لیے آپ نے فرمایا تو سفینہ ہے، جہاز لگتا ہے، یہ تو کنیت ہی پڑ گئی۔ من غیر الصحابہ، صحابہ کے علاوہ اس کی مثال جیسے مندل، واسمہ عمر بن علی الغزی الکوفی، تو نام ان کا مندل ہے۔ اشہر مصنفات فی، اس سلسلے میں مشہور تصانیف کیا ہیں؟ افردہ بالتصنیف الحافظ احمد بن ہارون البردیجی فی کتاب سماہ الاسماء المفردہ، یہ حافظ ابن ہارون کی جو کتاب ہے اسنا میں منفرد درجہ رکھتی ہے۔ وَيُوجَدُ فِي أَوَاخِرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي تَرَاجِمِ الرُّوَاةِ کثیر منہ، کا کتاب تقریب التہذیب ابن حجر کی گئی ہے، اس میں یہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب جو تقریب التہذیب ہے، یہ بھی مشہور اور معروف کتاب ہے، اس کے اندر بھی بہت کچھ موجود ہے، اور یہ عام فہم کتاب ہے، مشکل بھی نہیں۔ معرفت اسماء من اشتہروا بکناہم، ان ناموں کی پہچان جو اپنی کنیتوں سے مشہور ہیں لیکن نام ان کا غیر معروف ہے، نام کا پتہ ہی نہیں کسی کو، کنیتیں اتنی مشہور ہیں کہ نام کا پتہ ہی نہیں۔ اب چونکہ صحابہ کرام میں کنیت رکھنے کا بہت زیادہ رواج تھا، کنیت رکھنا خصوصیت کے ساتھ صحابہ کرام میں اس کا رواج تھا، اور ایک اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ آج کل چونکہ یہ چیز لوگوں نے چھوڑ دی ہے لیکن ابھی بھی کنیت رکھنا یہ سنت ہے، کنیت رکھنا سنت ہے۔ اب کنیت کا اتنا رواج ہوا رہا صحابہ کے زمانے، اصلی نام لوگوں کو بھول گئے کہ اس کا اصلی نام کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے صحابہ تو ایسے ہیں کہ ان کے ناموں میں کئی اقوال ہیں، کنیت ہی نہیں مشہور ہوگی۔ اور کنیت یاد رکھیے گا ایک بات، کنیت کا ہونا بیٹے کی طرف منسوب کر کے لازمی نہیں ہے، کسی بھی طرف نسبت کر کے کنیت رکھی جا سکتی، لازمی نہیں کہ بیٹا ہو اور اس کے نام کے ساتھ منسوب کر کے کنیت، نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن ان کی کنیت موجود، اس طرح اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں، جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو بکر ہے۔ اس کی وجہ معلوم ہے کسی کو؟ عام طور پر لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت ہے، بکر نام کا ان کا بیٹا تھا تو اس کی وجہ سے ان کو ابو بکر کہتے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے ابو کا معنی والا ہوتا ہے، والا، ابو کا معنی والا،
جیسے زو کا معنی ہوتا ہے والا، تو ابو بکر، بکر کا معنی پہل کرنا، تو ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر کام میں پہل کرنے والے تھے، ہر کام میں پہل کرنے والے تھے، گھر کا سارا مال لانے میں پہل کی، ایمان لانے میں پہل کی، ہجرت میں اللہ کے رسول کا ساتھ دینے میں پہل کی، ہر معاملے میں اللہ کے رسول کا ساتھ دینے میں پہل کی، تو اس لیے ان کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو کنیت ابو حنیفہ ہے، بعض لوگوں میں ایک بات مشہور معروف ہے کہ امام صاحب کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا حنیفہ، تو ایک مسئلہ درپیش ہوا، اور مسئلہ یہ سامنے آیا کہ ایک عورت کئی مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی، تو حضرت نے تحقیقی دلائل سے سمجھایا، لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ان کی بیٹی نے کہا یہ بات میں سمجھاتی ہوں، لیکن آپ اپنے نام کے ساتھ میرا نام بھی لگائیں گے اور تاکہ میں بھی مشہور ہو جاؤں، تو پھر میں وہ بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ بیٹی نے سمجھا دیا، اس کے بعد ابو حنیفہ نام رکھ، یہ بالکل غلط ہے، من گھڑت بات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی ہے ابو حنیفہ، حنیف معنی یکسو، یکسو ایک طرف مائل ہونے والا، جھکنے والا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ملت ابراہیم حنیفہ، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے تھے، دین حنیف کی پیروی کرنے والے تھے، اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کنیت رکھنے کا جو رواج صحابہ کرام میں تھا، جی مکمل دین حنیف کی پیروی کرنے والے، ٹھیک ہے، کنیت رکھنے کا جو رواج صحابہ میں تھا، اس کو پھر مشہور کرنا چاہیے۔ اب زمانے قدیم میں تو علماء میں تھا، آپ دیکھیں جتنے ائمہ محدثین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، سب کی کنیتیں موجود ہیں، اور بڑے بڑے حضرات محدثین تابعین ان کی کنیتیں موجود ہیں، لیکن آج کل اس چیز کو ہم نے بالکل چھوڑ ہی دیا۔ تو تعارف کے لیے کنیت کا ہونا یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھی علامت ہے۔ ایک چیز یہاں پہ سمجھ لیجئے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جو کنیت ہے ابو القاسم، جس طرح روایات میں آتا ہے کہ ابو القاسم کنیت رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور بعض روایت میں یہ بھی آپ کو ملے گا کہ نام اور کنیت اکٹھا کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو یاد رکھیں اس کی تحقیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی کنیت رکھنا منع تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کا نام اور نام بھی محمد اور کنیت بھی ابو القاسم ہو تو اس سے التباس ناممکن تھا، اب امتیاز کرنا مشکل تھا، التباس آتا، خلط مت ہوتا، خلط ملط ہو جاتا کہ کون مراد ہے، تو اس لیے آپ کی زندگی میں تو منع تھا، لیکن آپ کے بعد نام اور کنیت دونوں کے اکٹھا کرنا جائز ہے، منع نہیں۔ ابو القاسم محمد کنیت اور نام دونوں ابھی آپ کی زندگی کے بعد دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ والمراد بهذا البحث ان تفتش عن اسماء من اشتهروا بكناهم، اس بحث سے مراد یہ ہے کہ ہم ان راویوں کے ناموں کی تحقیق کر لیں جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں، حتی تعرف الاسم غیر المشہور لكل منهم، تاکہ ہر ایک کا جو معروف نام ہے وہ معلوم ہو جائے۔ من فوائد ہی، کیونکہ غیر معروف نام جس کا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا نام کیا ہے، آپ دیکھیں نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بہت سارے اقوال ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں، جو غیر معروف نام ہے اس کی پہچان ہو جائے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور اس کے فوائد میں سے یہ بھی ہے وفائدۃ معرفتی ھذا البحث ہوا اللہ یظن الشخص الواحد اثنین، تاکہ کوئی یہ نہ گمان کر لے کہ ایک شخص کو دو نہ سمجھ لے، اذ ربما یذکر ھذا الشخص مرۃ باسمہ غیر المشہور ومرۃ بکنیتہ التي اشتہر بها، کیونکہ بعض اوقات ایک ہی آدمی کو اس کی کنیت کے نام سے ذکر کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے نام سے ذکر کر دیا جاتا ہے جو نام غیر مشہور ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دو الگ الگ آدمیوں سے روایت ہے، حالانکہ وہ ایک ہی ہوتے ہیں، دو نہیں ہوتے۔ فَيَشْتَبَهُ الْأَمْرُ عَلَى مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ بِذَلِكَ، تو اس صورت میں معاملہ کیا ہوتا ہے، مشتبہ ہو جاتا ہے، اس کی پہچان حاصل کرنا ممکن نہیں رہتا، فَيَظُنُّهُ شَخْصَيْنِ، اور گمان ہی کے رہتے دو شخص ہیں، حالانکہ وَهُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وہ ایک ہی آدمی ہوتا ہے، ایک ہی آدمی ہے۔ کسی جگہ جیسے یہ کہا کسی مقام پر ابو احمد فرماتے ہیں، کسی جگہ فرمایا عیسیٰ یہ فرماتے ہیں، اب آدمی ایک ہی ہے، نام
ایک جگہ نام کے ساتھ ذکر کیا، ایک جگہ کنیت کے ساتھ ذکر کیا، تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ وہ روایت فلاں سے اور یہ فلاں سے، حالانکہ بندہ ایک ہے۔ طریقۃ التصنیف فیہ ہے، اس سلسلے میں جو کتب تصنیف کی گئی ہیں ان کا طریقہ کیا تھا، کس طرح اس سلسلے میں کتابیں تصنیف کی جاتی تھی۔ تصنیف کا طریقہ اس حوالے سے یہ تھا، المصنف فی الکنا یبوب تصنیفہ علی ترتیب حروف المعجم، حروف عجا کی ترتیب پر مصنفین حضرات اس طرح کی کتابوں کو تصنیف کرتے تھے فی الکنا، کنیتوں میں، ثم یذکر اسماء اصحابہا، پھر اس کے بعد کنیت کے بعد اصل نام ذکر کر دیا جاتا۔ فمثلا یذکر فی باب الحمزہ، جیسے حمزہ کا باب لکھا، ابا اسحاق، ویذکر اسمہ، پھر ان کا نام لکھا، وفی باب البا، پھر باب، با کا باب شروع کیا، یعنی حمزہ 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 کے نام سے کتنے لوگ آتے ہیں، پھر با 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 سے کتنے آتے ہیں، تا سے کتنے آتے ہیں، سا سے کتنے آتے ہیں، وہ سارے ایک جگہ جمع کر دیے۔ تو اس میں تلاش کرنا بھی بڑا آسان ہے، کسی راوی کا نام یا کنیت آپ کے سامنے آئی تو آپ نے دیکھا یہ سا سے ہے، تا سے، جیم سے، نون سے، قاف سے، کدھر سے ہے، آپ ادھر حروف تاجی میں وہ نام نکالیں اور وہاں سے نکال لیں بس۔ کتنی محنت کی نظرات نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت آسانی کر کے چلے گئے ہمارے لیے، ورنہ آج ہم نالائق لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا کہ ہم یہ محنت کر سکتے یا ہم حدیثوں کی پہچان کر سکتے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یا کسی راوی کو ہم سمجھ سکتے۔ یہ ان لوگوں کی ہمتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ساری زندگیاں انہوں نے اس کام کے لیے لگا دی، ساری زندگیاں، 30 سال انہوں نے ایسے لگا دیے۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے 30 سال تک دین سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، 30 سال کبھی رضائی ان کو میسر نہیں ہوئی کہ رضائی میں سوتے، مسجد کی صفوں میں اپنے آپ کو لپیٹ کے سو جاتے۔ وفی باب البا ابا بشر، جیسے با کے باب میں ابو بشر کا تذکرہ کر دیا، ویذکر اسمہ، اور پھر اس کا نام لکھا، وہا کذا، اسی ترتیب سے آگے، حلم مجرہ، آگے آپ کھینتے چلے جائیں، اسی ترتیب سے آگے وہ لکھتے جاتے ہیں، تا سے، جیم سے، ہا سے، نون سے، چلتے چلیں۔ اقسام و اصحاب الکنا و امثلتھا، اصحاب کنا یعنی کنیت والے جو حضرات ہیں ان کی قسمیں اور اس کی مثالیں۔ من اسمہ کنیتہ، کنیتی نام ہو وہ شخص کہ اس کی کنیت ہی اس کا نام ہے، ولا اسم لہ غیرہ، اور الگ سے کوئی نام نہیں۔ جس طرح آج کل عموماً لوگ اس طرح کے نام رکھتے ہیں، ابو ہریرہ نام رکھ لیتے ہیں، یا ابو حمزہ، ابو تراب، یہ عموماً لوگ نام رکھ لیتے ہیں، تو کنیت ہی نام ہے۔ کہ ابی بلال الاشعری، جیسے ابی بلال اشعری، اسمہ و کنیت واحد، ان کا اسم بھی یہی ہے اور ان کی کنیت بھی یہی ہے۔ تو پہلی صورت آپ نے سمجھی، کنیت بھی وہی ہے، نام بھی وہی ہے۔ نمبر 2، من عرف بکنیتہ، کنیت سے مشہور ہو، ولم یعرف لہ اسم، لیکن نام اس کا پتہ ہی نہ ہو کیا ہے، اس کا نام پتہ ہی نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، لم یعرف لہ اسم ام لا، اس کا نام ہے یا نہیں ہے۔ کا ابی نواس، صحابی، جیسے صحابی رسول ابو نواس ہیں، ان کا کسی کو نہیں پتہ نام کیا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ یہ ان کی کنیت ہے یہ ان کا نام ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ دو صورتیں ہو گئی۔ نمبر 3، من لقب بکنیۃ ولہ اسم ولہ کنیۃ غیرہا، وہ آدمی جو کنیت کے ساتھ بھی ملقب کیا گیا ہے اور اس کا نام بھی ہے، نام بھی ہے لیکن اس کا کنیت بھی مشہور ہے۔ کا ابی تراب، جیسے ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، وہ لقب، بلکہ یہ لقب ہے، اور کنیت ان کی ابو الحسن ہے، اور نام علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ دیکھیں کنیت، لقب، نام تینوں الگ الگ۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اس کو کنیت کے ساتھ بھی ملقب کیا گیا ہو، اس کا نام بھی معلوم ہو اور اس کا لقب بھی معلوم ہو، لقب بھی معلوم، نام بھی معلوم، کنیت بھی معلوم، یہ چیز سب سے زیادہ ہے، نام بھی معلوم، کنیت بھی معلوم، لقب بھی معلوم۔ سب سے زیادہ محدثین کے اندر یہ چیز آپ دیکھیں گی کہ اس کا لقب بھی ہوتا ہے، ان کا نام بھی ہوتا ہے، کنیت بھی ہوتی ہے، سب سے زیادہ یہ چیز ہے۔ ہر علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور جو ابو تراب ان کا لقب پڑا، کون بتائے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، تو مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کی کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو تراب۔
دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نام کتنے اچھے لگتے تھے کہ لوگوں کو نام کا ہی پتہ نہیں، وہی مشہور ہو گئے. ارے شیخ اقدس، ارے شیخ سرفراز سفتر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، حضرت جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو اس وقت حضرت کے استاد محترم حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا تھا صف در. تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے، ان کو آگے بلایا تھا کیونکہ ذہین ترین شاگرد تھے، یہ ذہین ترین آدمی تھے، ان کو اسٹیج پہ غالباً بلایا جا رہا تھا تو یہ تھوڑا پیچھے تھے، تو یہ اٹھ کے آنے لگے تو آگے بہت سارے لوگ تھے، رش لگا ہوا تھا، صفیں تھی، تو ان سے بولا صف در، صفوں کو چیرتے ہوئے آئیے آگے. صف در، پھر وہاں سے صف در ہی پڑ گیا. من لہو کنیتان او اکثر، وہ آدمی جس کی 2 کنیتیں ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں. جیسے ابن جریج یکنہ بابی الولید و ابی الخالد، ان کو ابو ولید بھی کہتے ہیں، ابو خالد بھی کہتے ہیں، تو 2 کنیتیں بھی ہو سکتی ہیں. مثلا ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں، کبھی ایک کی طرف منسوب ہو رہا ہے، کبھی دوسرے کی طرف. کچھ لوگوں نے اس بیٹے کی طرف منسوب کیا، کچھ نے اس کی طرف منسوب کر دیا، تو ایسے 2 کنیتیں بھی ہو سکتی ہیں. من اختلف فی کنیتہ، اور وہ جن کی کنیتوں میں اختلاف کیا گیا ہے، جیسے اسامہ بن زید، قیل ابو محمد، بعض کہتے ہیں ان کی کنیت ابو محمد ہے، وقیل ابو عبداللہ، اور بعض کہتے ہیں ان کی کنیت کیا ہے، ابو عبداللہ ہے. ومن عرفت کنیتہ واختلف فی اسمہ، اور وہ آدمی جس کی کنیت تو معلوم ہے لیکن نام معلوم نہیں، نام کے اندر اختلاف کیا گیا ہے کہ صحیح نام اس کا کیا ہے. کا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیں ان کی کنیت معلوم ہے سب کو، آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے، لیکن ان کے نام کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، ان کے نام کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، اور پکی ٹھکی بات کسی نے نہیں کی. جیسے یہ فرماتے ہیں اختلف فی اسمہ و اسم ابیہ، ان کے نام اور ان کے والد کے نام کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، علی ثلاثین قولا، 30 اقوال ہیں، لیکن اشہرھا انہ عبد الرحمن بن صخر، لیکن مشہور ان میں عبد الرحمن بن صخر ہے، کہ والد کا نام صخر ہے اور حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے. یہ چیز بھی اکثر امتحان میں آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کا نام لکھی، چونکہ حضرت ابو ہریرہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑے شیخ الحدیث ہیں، اس امت کے سب سے بڑے شیخ الحدیث ہیں، تو مشہور اور معروف ہیں، اس لیے ان کے بارے میں پوچھ لیا جاتا. اچھا مجھے یہ بتائیں بیٹا کہ سب سے پہلے شیخ الحدیث کا لقب کس کو دیا گیا؟ جی نہیں، بالکل مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلے شیخ الحدیث کا لقب دیا گیا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، تو پورا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے. ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابا ہریرہ ہی کہا کرتے تھے. اس کنیت کی وجہ کیا تھی؟ کہ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک دن جب جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئے تو ایک بلی کا بچہ اٹھا کر اپنی آستین میں ڈال لیا. جب گھر واپس آئے، گھر تشریف لائے، تو گھر والوں کو بلی کی آواز سن کر اس بات کا علم ہوا، انہوں نے کہا ابو ہریرہ، اسی نام سے ان کو بلانا شروع کر دیا اور مشہور ہو گئے ابو ہریرہ. اور بعد میں اور بھی مختلف باتیں لکھی ہیں کہ کپڑے پر بلی کا بچہ بیٹھا تھا، اس کو کاٹ دیا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی کتب احادیث. عام طور پر مشہور یہ ہے، یہ ایک اشکال کیا جاتا ہے روافظ کی طرف سے، اس لیے میں بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں آپ کو. صرف کتاب کے اندر اندر کی بات ہی نہ سمجھا کریں، تھوڑی اضافی باتیں بھی اپنے علم کے اندر وسعت پیدا کرنے کے لیے وہ بھی یاد رکھا کریں. عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. چونکہ نا یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ چونکہ یہ بات لے کر روافظ یہ اعتراض کرتے ہیں
کہ حضرت ابو ہریرہ کون اور کہاں سے آ گئے اور اتنی حدیثیں انہوں نے کہاں سے لے لی. تو یاد رکھیں تحقیقی بات یہ ہے کہ مکی دور میں ہجرت سے پہلے جب ابو طفیل بن عمر الدوسی مکہ تشریف لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، یہ پھر اسلام قبول کر کے واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. تو ان کی کوششوں سے حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے تھے اور غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے مستقل طور پر مدینہ آ گئے تھے، ورنہ مسلمان یہ پہلے ہو گئے تھے، مکی دور کے مسلمان ہیں یہ. جس طرح یہ شام نے اپنی سیرت میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت طفیل دوسی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا. فتح الباری کے اندر بھی یہ بات آپ کو مل جائے گی. فتح الباری یہ جو بخاری کی شرح ہے. پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے، آپ کی خدمت اور صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے. باقی لوگ تو کام کاج کرتے، کوئی کس کام میں جاتا، کوئی کس کام میں جاتا. خود فرماتے ہیں کہ اتنی روایات، اتنی احادیثیں ان سے موجود ہیں. اتنی زیادہ روایات کی وجہ کیا ہے؟ جو 5374 حدیثیں، اتنی تعداد تھی نا، پڑھ لی تھی آپ نے، 5374 حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور بعض قول یہ کہ 5364 ہیں، دونوں قول آتے ہیں، 5364 یا 5374. تو دوسرے صحابہ کی بنسبت ان سے حدیثیں زیادہ مروی ہیں. اس کی وجہ خود بیان کی انہوں نے کہ لوگ تو اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے اور میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا رہتا اور حدیثیں جمع کرتا رہتا. تو کتنی محنت ہے ان کی، کتنی قربانی ہے ان کی، کتنی زیادہ حدیثیں ان کو یاد ہیں اور انہوں نے یہ حدیثیں امت تک پہنچائی ہیں. پھر ابو ہریرہ اس کے اندر وہ الگ ایک بحث کی جاتی ہے، منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، چھوڑیں اس کو، ویسے آپ کا ذہنی الجھن ہے. من اختلف فی اسمہ و کنیتہ، وہ لوگ جس کے نام اور کنیت دونوں میں اختلاف ہے. جیسے سفینہ، قیل اسمہ عمیر، جیسے سفینہ، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام عمیر ہے، وقیل صالح، اور بعض کہتے ہیں ان کا نام صالح ہے، وقیل ابو البختری، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو البختری. نام میں بھی اور کنیت میں بھی اختلاف ہے. من عرف باسمہ و کنیتہ، من عرف باسمہ و کنیتہ، جس کا نام بھی اور کنیت بھی معروف ہے، واشتہر بہما معا، اور دونوں کے ساتھ ہی وہ مشہور ہے، نام اور کنیت دونوں کے ساتھ وہ مشہور ہے. جیسے آسان سی بات ہے کہ ابا عبداللہ سفیان ثوری، امام مالک، محمد بن ادریس الشافعی، احمد بن حنبل، یہ کتنے لوگ ہیں؟ حضرت سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور امام شافعی، چاروں کی کنیت ابو عبداللہ ہے. چاروں کی کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو نام سے بھی مشہور ہیں، کنیت سے بھی، جیسے ابی حنیفہ النعمان بن ثابت. تو یہ سارے حضرات نام اور کنیت دونوں سے مشہور ہیں. ابھی آپ نام لیں امام مالک، ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کون بھی مشہور، نام بھی مشہور. امام شافعی مشہور، احمد بن حنبل مشہور، ابو حنیفہ کہیں یا نعمان بن ثابت کہیں مشہور، دونوں چیزوں سے مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کمال دیا ان لوگوں کو. ویسے ہی نہیں کمال پہ پہنچ گئے، ویسے اتنا مرتبہ نہیں پایا، ویسے اتنے مشہور نہیں ہوئے. ویسے ہی آج لاکھوں لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی عبادات اور ان کے اعمال اور ان کے ثواب میں برابر کا ان لوگوں کا حصہ ہے. کیوں ہے؟ انہوں نے محنتیں کی، 100 کے وقت نہیں گزارا، دنیا داری میں اپنا وقت ہی ضائع کیا، محنتیں کی. جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو کامیاب بھی کرتا ہے. اس لیے آپ لوگ بھی محنت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عروج دیں گے. محنت سے سب کچھ ہے. ہم کہیں کہ ہمارے اکابرین جیسے حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم، حضرت اقدس مفتی رفیع صاحب، اور حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ،
شیخ الحدیث رحمہ اللہ زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح ہمارے بڑے جتنے اکابرین ہیں، اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز حسن صفتر رحمہ اللہ، کیا ویسے کسی نے امام اہل سنت کہہ دیا؟ ویسے ہی نہیں کہا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب شیخ الحدیث مفتی دارالعلوم دیوبند، یہ جتنے ہمارے اکابرین، حضرت اقدس حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ تعالی مرقدہ، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، یہ جتنے بھی اکابرین ہیں، اور چلیں دور نہ جائیں، حضرت اقدس شیخ العرب والعجم، شیخ العرب والعجم، محبوب العرب والعجم، محبوب العلماء والصلحاء، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب مد ظلہ العالی، ویسے ہی مشہور ہو گئے۔ ویسی لوگ ان کے نام کے لیے مرتے ہیں، ویسی لوگ ان کی زیارتوں کے لیے مرتے ہیں، محنت ہے، یہ ان کی محنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مولانا فضل الرحمان، جی بالکل ایسی سارے حضرات کی محنتیں ہیں، ہمارے اکابرین کی محنتیں ہیں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ایسے ماحول کے اندر رہتے ہوئے دین کے بارے میں اتنی جدوجہد ایک شخص کر رہا ہے، تو اس سے بڑا مجاہد اور کیا ہو سکتا ہے۔ من اشتہر بکنیتہ مع معرفت اسمہ، جو اپنی کنیت اور نام دونوں کے ساتھ مشہور ہو، کنیت بھی معلوم نام بھی معلوم، جیسے ابی ادریس الخولانی اسمہ عائد اللہ، من اشتہر باسمہ مع معرفت کنیتی، جو اپنے نام کے ساتھ مشہور ہے، مع معرفت کنیتی، باوجود کہ کنیت بھی اس کی مشہور ہے، جیسے طلحہ بن عبید اللہ التیمی، اور عبد الرحمن بن عوف، حسن بن علی بن ابی طالب، کنیتہم جمیعا ابو محمد، ان سب کی کنیت ابو محمد ہے۔ اشہر المصنفات فیہ، اس میں مشہور تصنیفات کیا ہیں؟ لقد صنف العلماء فی الکنہ مصنفات کثیرہ، علماء نے کنیتوں کے حوالے سے بہت ساری تصانیف لکھی ہیں۔ وممن صنف فیہ علی بن المدینی، واشہر هذه المصنفات واشہر هذه المصنفات المطبوعہ، اور جو مطبوع طبع شدہ تصنیفات ہیں ان میں کتاب الکنہ والاسماء للدولابی ابی بشر محمد ابن احمد المتوفى سنہ 310 ہجری، یہ زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ چلیں آگے بہت تھوڑا رہ گیا ہے، انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو چلیں ابھی بس کر لیتے ہیں، وقت شروع میں ضائع ہو گیا، چلیں بہرحال جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔